اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 سے 122 تک ہم نے تلاوت کی ہے۔ اگرچہ ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم ایک آیت یا دو آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک مضمون متعلق ہے ایک دوسرے سے، اس لیے ہم نے یہ آیتوں کی تلاوت کی ہے 122 تک، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے۔ ترجمہ ان آیات کا: اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے لیے سجدہ کرو، اور ابلیس کو چھوڑ کر سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو جنت سے تمہیں نکالنے نہ پائے، ورنہ تم پریشان ہو جاؤ گے۔ اور تمہارے لیے جنت میں یہ ہے کہ تم نہ بھوکے ہوگے اور نہ وہاں برہنہ ہوگے، اور یہ کہ نہ تو تمہیں پیاس لگے گی نہ تو تمہیں دھوپ محسوس ہوگی۔ تو شیطان مردود نے ان کی طرف وسوسہ کیا اور کہا اے آدم، کیا تمہیں میں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جو ہمیشگی کا درخت ہے، اور ایسی بادشاہت جو کبھی بوسیدہ نہ ہونے والی ہے؟ پھر ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا، اور ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور پھر وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اور وہ غلطی پر جا پڑا۔ پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا، اس کے گناہ کو معاف کر دیا اور اسے ہدایت دی۔ یہ جو واقعہ پورا بیان کیا گیا ہے یہ اس پس منظر میں ہے، اس سے پہلے کہ جہاں پر ہم نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے سامنے دو کردار پیش کیے ہیں کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، انسان بھول سکتا ہے، شیطان مردود انسان کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن وہ بندہ جو اللہ کے سامنے جھک جانے والا ہو، اپنی غلطی کا اعتراف کر لینے والا ہو اور اللہ سے مغفرت طلب کر لینے والا ہو، ایسا بندہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ پوری انسانوں کی تخلیق کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنا دی اور یہاں پر جناتوں کو اتار دیا پہلے، اور جنات جب آپس میں لڑنے لگے اور فساد کرنے لگے، خون بہانے لگے، تو اللہ نے سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا، اور ان فرشتوں کے اندر یہ جناتوں میں سے ابلیس بھی تھا، جو روئے زمین پر تھا اور فسادات سے الگ رہتا تھا۔ تو اس کو فرشتوں کی صف میں داخل کر لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا، زمین کے چپے چپے پر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ کو پکارا کرتا تھا۔ فرشتوں کے صف میں اسے بھی داخل کر لیا گیا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا سردار تھا، مگر یہ بات پائے تحقیق تک نہیں پہنچتی۔ بعض لوگوں نے اس کا نام عزازیل بتایا ہے، اور یہ بھی بات ثبوت تک نہیں پہنچتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، میں آدم کو بنانے والا ہوں، اس کا پتلا بناؤں گا، اور جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا مختلف جگہوں کی مٹی سے، اور اس کے بعد اس کے اندر جان ڈالی گئی، اور جب جان ڈالی گئی تو سارے فرشتے سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا آدم علیہ السلام کی، اور سب سے بڑی بات ہے اللہ کا حکم تھا۔ شیطان مردود اللہ کے اس حکم کے راز کو نہ سمجھ سکا،
اس کے اندر غرور اور تکبر بھرا ہوا تھا اپنی عبادت کا، اپنے بلند مرتبے کا، فرشتوں کی صف میں داخل ہونے کا غرور اور عبادتوں کا غرور، اس کے اندر گھمنڈ اس کے اندر بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ سجدے میں نہیں گرا، اور جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اسے سوال کیا، جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب شیطان مردود نے کٹ حجتی کی، اپنی دلیل پیش کی، اور کیا کہا کہ پروردگار انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں زیادہ بہتر ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ اس کا گھمنڈ، اس کا یہ غرور، پروردگار نے کہا، اللہ رب العزت نے کہا تو نکل جا یہاں سے۔ اور اس کے بعد بھی اس نے بدتمیزی کی اور ایسی گفتگو کی اللہ رب العزت سے، اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیے کہ میں گمراہ کروں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جا، تجھے مہلت دی گئی، جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے دام فریب میں نہیں آئیں گے۔ چنانچہ اب آدم علیہ السلام، اب شیطان مردود کو بھگا دیا گیا اور آدم سے کہا گیا فقلنا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم دیکھو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ یہ جو شیطان ہے، یہ جو ابلیس ہے، یہ تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ جنت سے نکلوا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نافرمانی کرو۔ جنت نافرمانوں کی جگہ نہیں ہے، جنت فرما برداروں کی جگہ ہے، جنت عبادت گزاروں کی اور اللہ کی بات ماننے والوں کی جگہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو وہاں سے نکال دے فتشقا، اور تم پھر مصیبت میں پڑ جاؤ، پریشانی میں پڑ جاؤ، دقتوں میں پڑ جاؤ اور تکلیفیں اٹھاتے پھرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اور جنت میں دیکھو، نہ تمہیں بھوک لگے گی، نہ تمہیں برہنہ ہونا ہوگا، تمہارے لیے کپڑے بھی ہوں گے، نہ تمہیں پیاس لگے گی، نہ تمہیں دھوپ پہ وہاں پر محسوس ہوگی، ہر چیز کا تمہارے لیے انتظام کیا گیا ہے، بہترین سے بہترین کھانے میسر ہیں، بہترین سے بہترین کپڑے میسر ہیں، شاندار مشروبات پینے کے سامان میسر ہیں، وہاں پر دھوپ نہیں ہے، دھوپ کی تمازت نہیں ہے جو تمہاری کھال کو جھلسا دینے والی ہو اور انسان کے پسینے کو بہا دینے والی ہو، نہایت خوشگوار موسم ہے، نہایت عمدہ اور لذیذ ترین کھانے ہیں، عمدہ قسم کی پوشاک ہے، عمدہ کپڑے ہیں، تم وہاں پر رہو، جنت میں آرام سے رہو۔ اب دیکھیے، انسان کو جو بنایا گیا ہے وہ ان چیزوں کا متلاشی ہے، اسے اچھا کھانا چاہیے، اچھا کپڑا چاہیے، اچھا مکان چاہیے، رہنے کا انتظام چاہیے، وہ اچھی آسائشوں کو وہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے یہ، اور یہ خواہش غلط نہیں ہے، اللہ نے اسے غلط نہیں قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے، شیطان مردود آتا ہے اور آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرتا ہے، ان کے سامنے وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ ڈالنا کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا بہکانا، اپنی باتوں سے بہکانا، ایسے خیالات ذہن میں لانا جس سے انسان بہک جائے۔ شیطان مردود کہتا ہے کہ اے آدم، میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور یہ جو بادشاہت قائم ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم رہو گے۔ اللہ نے منع کیا تھا کہ تم اس درخت کے پاس مت جانا، اے آدم اور اے حوا، اس درخت کے پاس مت جانا، اور شیطان مردود نے ان کے سامنے ایسی پٹی پڑھائی کہ وہ اس نے ایسا وسوسہ ڈالا ذہن کے اندر، ان کے ذہن کو ایسا تیار کر دیا کہ وہ اس کو کھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لالچ آ گئی کہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، یہ نعمتیں ہم سے چھین نہ جائیں، ہمیں ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے، وہ بھول گئے۔ فَأَكَلَ مِنْهَا، اور اس میں سے پھل میں سے کھا لیا، اور جب پھل میں سے کھایا تو پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جو کپڑے، وہ بہشتی کپڑے، جو جنتی کپڑے پہنے تھے، وہ کپڑے سب اتر گئے۔ وَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور شرم اتنی دونوں کے اندر تھی، وَقَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت میں جو پتے پڑے ہوئے تھے درخت کے، وہ اس کو اپنے ارد گرد لپیٹنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، دیکھو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فَغَوَىٰ، اور وہ غلطی میں جا پڑا، گمراہ ہو گیا۔ لیکن یہیں پر سوچنے کا مقام ہے، یہیں پر سوچنے والی بات ہے۔ شیطان مردود نے اللہ کی نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، شیطان مردود نے حجتیں قائم کی، ڈھیٹھ بنا رہا،
اپنے غرور اور اپنے تکبر کو ظاہر کیا، اپنے گھمنڈ کو ظاہر کیا، اپنی غلطی کو غلطی نہ مانا، اعتراف نہ کیا، سجدے میں نہ جا پڑا، اللہ سے معافی نہ طلب کی، بلکہ وہ غرور پر قائم رہا، اپنی گردن کو اکڑائے رہا۔ اور آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا۔ جیسے ہی کہا آدم علیہ السلام سے، اللہ نے کہا اے آدم یہ تم نے کیا کیا؟ ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، یہ کیا کیا؟ آدم علیہ السلام نے کہا پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے رب میں نے غلطی کر دی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ فرق ہے دونوں میں، شیطان میں اور آدم علیہ السلام میں، یہ فرق ہے۔ اس شیطان مردود کے کردار والے بہت سارے انسان ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، گردن کو اکڑائے رہتے ہیں، غلطیوں پر نادم نہیں ہوتے اور ڈھیٹھ بنے رہتے ہیں، اور کبھی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، ہم اللہ کی سلطنت میں رہ رہے ہیں، اسی دنیا میں رہ رہے ہیں، جب چاہے اللہ ہماری سانس کو کھینچ لے اور جب چاہے ہمیں مفلوج کر دے، جب چاہے ہمیں پیرالائزڈ کر دے، جب چاہے ہمیں زمین میں دھنسا دے، لیکن ہم پھر بھی گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کا کردار وہ ہے کہ جیسے ہی غلطی ہو جاتی ہے فوراً اللہ کے سامنے تائب ہوتے ہیں اور فوراً اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اجتباہ ربہ، ان کے رب نے ان کو چن لیا، فتاب علیہ، ان کو معاف کر دیا۔ معافی مانگی آدم نے، اللہ نے معاف کر دیا، وہدی، اور انہیں ہدایت دی۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جیسے ہی غلطی ہو جائے فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں اور استغفار کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔